نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قبلہ شاہ صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت یقیناً کافی ہو گیا ہے، جتنا وقت ہوا ہے اللہ قبول فرمائے، اور اس کو ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کا ثمر بنائے، اور اس کو ہمارے والدین اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ چند منٹوں میں حاضری کے لیے میں تو چاہ رہا تھا کہ صلاۃ والسلام ہو جائے، لیکن حکم تھا کہ کچھ گزارشات عرض کروں، تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہے ذکر مناقب کی۔ توجہ کے ساتھ چند منٹوں کی گفتگو سماعت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، جو درود آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی وابید یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر میں لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ منتظمین جلسہ کا میں بے حد صمیم قلب کے ساتھ اور بغیر کسی تعلی تعلق دکھاوے سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا کے لیے ان کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت محفل میں اس اخکر کو طلب فرمایا اور ذکر مناقب کا موقع دیا، جہاں سادات علماء موجود ہیں، آپ حضرات سے ملاقات اور ایک دوسرے کو دیکھنے کا اور اہل سنن اہل محبت سے ملاقات کا یہ شرف مجھے بخشا۔ اللہ رب العالمین ان دوستوں ان بھائیوں کے سائی کو جو چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر عام ہو، آگے بڑھے، لوگوں کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کی عقیدت اور محبت پیدا ہو، اس پاکیزہ جذبے سے اس محفل کو رکھا جاتا ہے۔ نام و نمود اس کا مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی خاص فرقے کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ ایک فطرتی پیغام ہے کہ جب کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے تو ذکر کرنا یہ ایمان کا لازمہ ہے، اور جب تک ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت اور الفت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک نماز اور کلمہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر کریں تو دل کے اندر نرمی سی آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے، جب ان کو یاد کرنا پڑے تو پھر زبان اچھے الفاظوں کا چناؤ کرے تو یہ محبت کی علامت ہے۔ جب ان کا ذکر کیا جائے تو بندہ جسم کو سمیٹ لے، اپنے آپ کو بالکل آراستہ کر لے کہ کوئی کہے کہ لگتا ہے اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے جس کے ذکر پر یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر کے ساتھ بول کے ساتھ یہ کیفیات بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ جو محبت کا کردار اور مظہر ہے۔ میرے دوستو، یہ ذکر کی محفل اس لیے ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی اس طرح حضرت علامہ گیلانی صاحب مدظ اللہ العالی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، قاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما، اور حضرت نے یہاں پر ابھی مجھے پتہ چلا کہ خطاب بھی حضرت نے فرمایا ہے، تو یقیناً ایسی بزرگ ہستیوں کے ذکر کے بعد مجھ جیسے حج مداح کی یہ حیثیت نہیں رہتی کہ کچھ میں ذکر کروں، لیکن اپنا حصہ صرف ملانے کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محفلیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ طبیعتیں بیدار ہو احترام رسالت کے،
طبیعت بیدار ہو جائے حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور تعلق یہ لازم ہے۔ یہ ہم عام لوگ ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جس کے مرتبے کو جانتے ہیں، جس کے مقام کو جانتے ہیں۔ تو محفل میلاد کہتے اس محفل میں ہے جس میں آقا کے مراتب بیان کیے جائیں، اور وہ مراتب جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود بیان کی۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس مٹی پر میرے آقا قدم رکھ دیں، رب فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے اس خاک کی بھی پسند قسم ہے جو تیرے پاؤں پر لگتی ہے۔ عرش والا رب اس مٹی کی قسم اٹھائے۔ کسی نے کہا مٹی کی قسم رب اٹھا رہا ہے؟ رب فرماتا مٹی کی نہیں، یہ محبوب کے تلووں کی ہے۔ تو یہ ایک محبت کا جذبہ ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ اہل عرب کے لہجے میں اترا، اہل عرب کے جذبات میں اترا، یعنی عربی زبان میں اترا نا۔ تو جب عربی زبان میں اترا، مثال کے طور پر اگر کوئی انگریزی میں یہاں تقریر کرے لیکن اس کی تعبیرات اور اشارے ایسے لے کر آئے جو انگریزی زبان کو جاننے والوں کے جذبات ہی نہیں ہیں، تو وہ تقریر بالکل پھیکی ہے۔ تو جس کو انگریزی زبان آئے تو ساتھ میں لوگوں کے لہجہ بھی آنا چاہیے کہ وہ نرمی کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور سختی کو کن الفاظوں سے بیان کرتے ہیں، پیار کی نزاکت کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں بلاغت۔ تو قرآن کریم فرقان حمید اہل عرب کی بلاغت پر اترا ہے، یعنی رب کا کلام تو ہے لیکن اہل عرب خوشی کی بات کو جس انداز میں قبول کرتے تھے، جس لچک کے ساتھ، جس لہجے کے ساتھ، سختی کی بات کو جس انداز میں ڈر جاتے تھے، تو قرآن کریم میں ان کے لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا مزاج، ان کی نزاکت کی مکمل رعایت کی۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ اہل عرب کے اندر طریقہ محبت کا یہ تھا کہ محبوب جہاں سے گزر جائے وہاں کی قسم اٹھائی جاتی۔ تو رب نے فرمایا اگر اس طریقے سے تم میرے محبوب کا مقام سمجھنا چاہتے ہو نا تو چلو آیت ہم یوں اتار دیتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہمیں اس مٹی کی بھی قسم ہے جو محبوب کے پاؤں میں لگتی ہے۔ تو یعنی یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اہل عرب اس انداز میں اپنے محبوب کو یاد کرتے تھے، اور یاد کیسے؟ جب اس کی محبت کی انتہا کو جب بیان کرنی ہوتی تھی تو محبوب کا یہ انداز ہوتا۔ کبھی عمر کی قسم اٹھاتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو لیکن تمہارے لہجے میں یہ ہے کہ عمر کی قسم اٹھائی جائے تو وہ محب کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو فرمایا لعمرک، حبیب تیرے سراپا کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، یہ تیرے منکرین تیرے بغض میں اس طرح بھٹکتے رہیں گے۔ تو وہ علماء، ذرا توجہ، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ کے لیے، سوری محسوس نہیں کرنا، میرا بچہ بیٹھ جاؤ ادھر ایک منٹ کے لیے تاکہ ایک کیفیت ہماری بن جائے۔ تو صرف حوالے سے دیکھیں یہ جو آیت نازل ہوئی نا، لعمرک، اے حبیب تیرے سراپا کی قسم، تیری عمر کی قسم، تو یہاں پر علامہ قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کیونکہ تفسیر کے بھی امام ہے، لغت کے بھی امام ہے، وہ کہتے ہیں یہ انداز خدا نے کسی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمایا کہ جان کی قسم اللہ نے کسی کی نہیں کھائی، یعنی ارشاد نہیں فرمائی، یاد نہیں فرمائی، فرمائی یہ کیا انداز ہے، یہ محبت کی کون سی معراج ہے، یہ محبت کا کون سا درجہ ہے۔ کیونکہ جب کسی سے پیار ہو جائے تو جس قسم کی رقت ہوتی ہے، جس قسم کا تعلق ہوتا ہے، لفظ ویسے نکلتے ہیں۔ جب محبت بڑھتی ہے تو پھر لفظ اور بڑھ جاتے ہیں، وہ لفظ جو ہیں وہ محبت کے کیفیت کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو اہل عرب کے جب کسی کی جان کی قسم اٹھاتے اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو حضرت امام قرطبی نے فرمایا ھذا نہایت التعظیم، ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف۔ رب اپنے محبوب کی تعظیم کی انتہا کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے محبوب کے مرتبے کی عالی شان کو بیان فرمانا چاہ رہا ہے، جس کے بعد مقام ابدیت ختم ہو جاتا ہے، اور ابدیت میں اتنا بڑا مقام کس کا نہیں ہے۔ اس لیے محبوب کو اس انداز میں یاد کیا جس انداز میں اہل عرب اپنے سب سے پسندیدہ محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کے، اور انداز آپ دیکھیے، آیت درود تو سب جانتے ہیں، ہر مسلمان عاشق رسول کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یاد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یاد بھی نہ ہو، اگر کوئی پڑھ لے تو مسکرانے لگتا ہے۔ کوئی پوچھتا جی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یار آیت پڑھ نہیں سکتا لیکن یہ آیت میں میرے آقا کی بڑی تعریف بیان ہے۔ یعنی آیت درود میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ اتنی یعنی زبردست آیت ہے حضور کی شان کو بیان کرنا۔ اور اس کا انداز آپ نے دیکھا کیسے؟ جب میرے آقا مدینہ منورہ آئے، میرے آقا مدینہ منورہ آئے تو کچھ خاص قسم کے لوگ تھے جو کسی مذہب سے دعویٰ کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی معصوم اور عظیم زندگی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گندے ذہن سے آ گئے۔ یہ بات جب حضور کو پتہ چلی تو سرکار کے دل پر یہ بات بڑی غم لگی، اور یہ بات جو ہے کہ وہ وزن گزری۔ آقا نے فرمایا میں ان کا دشمن نہیں، میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا، میں امن کی بات کرتا ہوں، میں ان کو ان کا وہی پیغام دے رہا ہوں جو حضرت موسیٰ نے دیا تھا، جو حضرت عیسیٰ نے دیا تھا۔ میں تو ان کی کمر سے ان کو پکڑ کر جہنم کے دہانے سے گھسیٹ کر
जन्नत की तरफ ला रहा हूँ, मैंने अपनी नींद इन पर कुर्बान कर दी, अपना आराम इन पर कुर्बान कर दिया, रात रात मेरे पाँव मुतवर्रिम हो जाते हैं सिर्फ इनकी हिदायत के बारे में सोचने और दुआ करने में। इसका बदल ये देते हैं कि मेरे लिए बातें करते हैं और बाद भी मेरे नबूवत पर एतराज़ करते हुए, मेरी अजमत पर एतराज़ करते हुए। ज़ाहिर सी बात है कि तकाज़ा बशरी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनीर पर जब ये बात वज़नी गुजरी तो अल्लाह ने तसल्ली दी, फरमा महबूब इन कीड़े मकोड़ों को छोड़ो, तेरा जिक्र करने के लिए तो बंदा नस्ली चाहिए ना, तेरे जिक्र करने के लिए तो बंदा अफजल चाहिए ना। घटिया आदमी क्या जाने अफजल का जिक्र, महबूब इनको छोड़ो। ये अगर तुझे याद ना करें तो क्या होता, इन अल्लाह, हम अल्लाह होकर खुद, यानी ये मोहब्बत का अंदाज है। महबूब अजमत वाला हो मुहिब के नजदीक, मोहब्बत करने वाले के नजदीक उसका महबूब अजमत वाला होता है। अगर भरे मजमे में कोई कोताही करने की कोशिश करे तो अपने महबूब को तसल्ली देता है, ये क्या जानता, मैं तुझे जानता हूँ। तो ये एक दुश्मन को जवाब देने का और महबूब की अजमत को बताने का तरीका है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको छोड़, इन अल्लाह, हम अल्लाह होकर खुद, व मलाइकतहू, और हमारे इतने फरिश्ते जिसको हमारे सिवा कोई नहीं जानता, युसल्लून अलन नबी, तेरी वाह वाह करते हैं। मुझे एक साथी किसी जलसे में कहने लगे कि यार मौलवी साहब थे, कहने लगे वाह वाह बड़ी आयतें आपने पढ़ी, देखो अल्लाह ने हमारे नबी को क्या शान अता फरमाई। ये शान तो सिर्फ अल्लाह ने दी है ना, हमारे नबी को तो शान अल्लाह ने दी है। मैंने कहा हुजूर बयान भी अल्लाह ने की है। सबक पूरा लेकर चलें, सबक पूरा लेकर चलें, यानी दी भी खुदा ने है और बयान भी खुदा ने। अब मैं गुफ्तगू, इसमें मैं बहुत बड़ा मैसेज बंद अल्फाजों में दे चुका आपको, इस पर आप गौर करेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझ चुके होंगे। यानी जी ये तो सारी शान अल्लाह ने दी है। मैंने कहा हुजूर बयान भी अल्लाह ने की। सिर्फ इस पर इत्तेफाक ना करें कि अल्लाह ने दी है तो बयान भी तो अल्लाह ने की है। अगर नबी पाक का जिक्र करने से कोई घबराहट होती तो अल्लाह ने तो खुलकर कहा इन अल्लाह, इसको मोहब्बत के रंग में देखे, महबूब छोड़े इनको, हम अल्लाह होकर खुद, हम रब होकर खुद, बोले सुभान अल्लाह, हम तेरी वाह वाह करते हैं, तेरी अजमत बयान कर दिया। देखो क्या मकाम है आका का, दिया भी खुदा ने, बयान भी खुदा करता, उसकी शाने भी खुदा बयान करता है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर इख्तिताम पर ये जो कुरान की आयत है ना, वो रफ़ाना लका जिक्र, इसको मैं चंद मिनटों में समेटता हूँ और अपने मर्तबे को देखिए कि आपको कहाँ इस्तेमाल किया गया है। कुदरत इस वक्त तुम्हारे साथ और मेरे साथ क्या इरादा कर रखी है। सुस्ती काहली मुझे और आपको लानी नहीं चाहिए। हम जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हम दिन रात दोपहर तपती हुई धूप में सहरा में भी अगर शायद खड़े होकर इबादत करते, वो मर्तबा न मिल पाता जो इस वक्त कुदरत हमारे लिए बना रही है। वो कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस है और ये इतना खास राज है जो नबी के सिवा कोई नहीं जानता। यानी हमारे जिस्मों में रूह आने से पहले कहाँ थी? आलम अरवाह में। नबी पाक ने फरमाया अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, अल अरवाह, इसको इमाम बुखारी ने बदल खल्क में लिखा है, यानी जो अजाइब की बातें, जो गरीब बातें, पोशीदा बातें जो नबी के सिवा कोई नहीं जानता, उसमें से पोशीदा बात ये जो हुजूर ने राज उठाया, फरमाया अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें जो हैं जिस्म में आने से पहले, ये चिड़िया का झुंड होता है ना हवा में जो घूम रहा होता है, तो फरमा रूहें आपस में लश्करों की तरह घूमती थी। फमा तारफा मिनहा इख्तलफा, जो रूह वहां पर जिससे प्यार कर गई तो दुनिया में भी प्यार कर गई। वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा, जो रूहें वहां जिससे अजनबी थी यहां भी अजनबी है। इसको आप देख सकते, एक शख्स आपके करीब होता प्यार नहीं होता, एक ढेरों दूर मील पर होता प्यार हो जाता है। तो ये प्यार करना जिस्म का कमाल नहीं, ये रूह का कमाल है। और रूह आकर प्यार नहीं करती, मिजाज लेकर पैदा होती है। ये हदीस ने हमें ये बताया, ठीक है। जो वहां जिससे आशना थी यहां आशना थी। तो आज अगर किसी को नात में मजा आ गया, हमदे बारी ताला में मजा आ गया, तिलावत कुरान में मजा आ गया, हुजूर की अज़मतों को जिक्र करने में मजा आ गया, हजरात अहले बैत के जिक्र में मजा आ गया, हजरात सहाबा के जिक्र में मजा आ गया, तो वो खुदा को शुक्र अदा करे। यानी इसकी रूह को खुदा ने वही इंतखाब कर लिया था इनके लिए। यानी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से कुछ रूहें उठाई और अपने महबूब के कदमों में डाल दी, और जिसको नहीं चाहा तो नहीं उठाया, जिसको चाहा तो उठाया। यानी ये अल्लाह का फजल है, इसमें हमारी कोई नेकी नहीं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर हम दस्ते कुदरत में आते ही ना और हम रह जाते और हमें छोड़ दिया जाता तो तकदीर तो फिर गालिब रहती। मैं किस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करूं। ये कितनी बड़ी नेमत है कि अज़ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اور جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں جن کو کلمے کی توفیق ملی ان کو خود خدا نے اپنی مرضی سے اٹھا کر محبوب کے دامن میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ دنیا عالم اسباب ہے نا، کاز اینڈ فیکٹ، ہر چیز عالم اسباب میں چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کیا۔ اب دیکھو بارش کون دیتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ بھوک کون ختم کرتا ہے؟ لیکن اسباب رکھے نا، پانی آگے کیا، روٹی آگے کی، بادل آگے کیا، یعنی دیتا خدا ہے لیکن ملتا اسباب کے جامع میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس کے بھی ہم نے اسباب بنائے ہیں، ایسی نفیس روحوں کو پیدا کریں گے اور ایسے پاکیزہ بدن میں ڈالیں گے جو قیامت کی صبح تک تیری واہ 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 کریں۔ تو ہمیں ذکر سے مانا کہ انسان تھک جاتے ہیں، پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، لیکن سمیٹنا ہے اپنے آپ کو اس مقام کی طرف، کیونکہ اس جہان میں اس جہاں کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ اس جہاں کی تیاری کا یہ کم ہے کہ ذکر کی محفل میں ہم چلے آئے بغیر کسی مطالبے کے، ذکر کرنے میں اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ حضور کے ذکر کے لیے میرے جیسے آپ بندے کے جیسے ضرورت نہیں ہے، جب رب خود تعریف کرے، لیکن یہ رب کا کتنا احسان ہے کہ اس ذکر میں مجھے اور آپ کو شامل کر دیا۔ تو ہم نے حضور کی نعت پر کوئی احسان نہیں کیا، محبوب کی نعت نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں بدبختوں سے نکال کر سعادت مندوں میں شمار کیا۔ تو میرے دوستو ہمیں اس شکر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری یونٹی جو ہے وہ حضور کے ذکر میں۔ میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، آپ شاید مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے میرا چہرہ کھل رہا ہے اندر کیفیت سے، آپ کی طبیعتوں میں بھی اثر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ چہروں کا دخل نہیں ہے، یہ ذکر مصطفیٰ عشق رسول کا دخل ہے۔ یعنی ہم الگ قوموں سے ہیں، الگ وطنوں سے ہیں، الگ مزاج کے ہیں، لیکن آج جڑ کر بالکل جامد ہو کر ذکر سن رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ پیار جو ہو رہا ہے یہ وطن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ برادری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کے عشق کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ جانی چاہیے، گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ ہمارے اتحاد کا کاز جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ خدا کے واسطے اس کو فتووں کی نظر نہ کریں، اس میں کنفیوژن پیدا نہ کریں۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے، مسئلہ سیکھنا چاہتے ہیں تو الگ سے بات کر لیں، لیکن عام فیس بک پر عام تقریروں کے اندر اس ذکر کے خلاف سازشیں نہ کریں، کیونکہ اس ذکر سے اگر آپ روکیں گے تو قوم جائے گی کہاں پر؟ اگر اچھے کیمرہ مین کو بلا کر 4 بندوں کو کھڑا کر کے اگر آپ فوٹو سیکشن کر لیں تو دلوں میں نفرت باقی رہ سکتی ہے، لیکن حضور کے ذکر پر جمع کر دیں تو دل سب کے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میں بڑے درد دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ درد دل سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اتحاد کے واحد ذریعہ اور ہماری نسل کو بچانے کا واحد ذریعہ عشق رسول ہے۔ اپنے بچوں کو آپ میں کچھ دن پہلے ڈینمارک گیا تھا، وہاں کچھ ہمارے گجرات سیالکوٹ کے دوست تھے، وہ آئے کہ لگے شاہ جی بڑے پریشان ہیں، بچوں کا کیا کریں، یہ کیا کریں، وہ کیا کریں۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو میں نے کہا دیکھو تم نے بھائی بولا ہے مجھے، کہا میں نے کہا اب میں تم سے کچھ شکوہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے گھر میں بالکل ہمارے بھائی۔ میں نے کہا سنو، میں نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں گجرات کا رہنے والا ہوں، پاکستان گجرات کا۔ میں نے دوسرے دوست سے پوچھا آپ کہاں کے؟ وہ کہنے کہ جی میں سیالکوٹ کا ہوں۔ کسی سے پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں کے؟ انہوں نے کہا جی میں ظفروال کا ہوں، یعنی دور دور کے علاقے کے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کہیں نہیں علاقے میں ہوئی۔ میں نے کہا آپ کے باپ دادا کا؟ وہ یہیں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا ان کے باپ دادا کا؟ وہ تو کوئی امرتسر میں رہتا تھا، کوئی بٹالہ میں رہتا تھا، کوئی جالندھر میں رہتا تھا۔ تو میں نے کہا وہ مسلمانوں کی بستی تھی؟ کہنے لگے شاہ صاحب وہ تو سکھوں کی بستی تھی۔ تو میں نے کہا ہمارے اور آپ کے پردادا یا دادا سکھوں میں غیر مسلموں رہتے تھے؟ کہاں؟ تو میں نے کہا ان کی اولاد مسلمان رہی ہے سکھ ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں مسلمان رہی۔ تو میں نے کہا محلہ سکھوں کا تھا، محلہ دوسرے لوگوں کا تھا، آپ کی اولاد کیوں بچی؟ تو کہا وہ ہمارے ابو کبھی کبھی کہتے تھے میری دادی جو تھی نا وہ بہت اچھی نعت پڑھتی تھی، ہمارے گھر کے اندر نبی پاک کا میلاد ہوتا تھا، ہمارے گھر کے اندر کسی کی تصویر نہیں، گنبد شریف کی تصویر ہوتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تمہارے دادا اور دادی کتنی سمجھدار تھی، انہوں نے کھل کر کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں تحریک ایسی دے دی کہ تمہاری تیسری جنریشن آ رہی ہے اور تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا۔ لہٰذا میرے دوستو یہاں پر عشق رسول کی مجلس سے آپ کو سجانی پڑے گی۔ آپ یہاں کے سٹیزن ہیں، یہ آپ کا وطن ہے، اب پاکستان آپ کا وطن نہیں ہے، یہ وطن ہے، اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اس میں کوششیں کریں، امن و امان کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، جہاں پر آپ ہو گئے اب اس کی ترویج کے لیے اور اپنی نسل کو یہاں پر اس طرح جمائیں اور ان کے اندر فکر عشق رسول سے پھیلائیں اور اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں لائیں، کیونکہ بچے کے لیے آئیڈیل اپنا باپ ہوتا ہے، باپ
اس کے لیے بڑا کر ہوتا ہے، اس کے نزدیک باپ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے. لیکن جب باپ کو وہ علماء کا ہاتھ چومتا ہوا دیکھتا ہے، نبی کی نام چومتا ہوا دیکھتا ہے، نبی کی ناک جھک کر دیکھتا ہے، تو بچہ بھی سوچتا ہے ہاں ایک ذات وہ ہے جس کے آگے سب جھک جاتے ہیں. باڈی لینگویج کے ذریعے میسج ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. یہاں سے لوٹنے کے بعد قبلہ علامہ گیلانی صاحب، حضرت قاری صاحب، دیگر لوگوں نے تقریر کی، نعتیں پڑھی. لوگ کہیں گے یار رات کے 12 بج گئے، اتنی بڑی محفل ہوئی، کیا تم سیکھ کر آئے؟ آپ کہیں گے یار جب تک تقریر ہو رہی تھی تو مزہ بڑا آ رہا تھا. ہمارے سنیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے. دروازے سے باہر نکلے کہنے گے یار اب تو کچھ یاد نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہونا. وہ یہ ایسی کیفیت ہے جب ماں گود میں بچے کو لوری دیتی ہے نا تو بچہ اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ سو جاتا ہے. اور اس کو اگر پوچھے کہ تیری ماں کیا کہہ کچھ نہیں رہی تھی، یاد تو نہیں ہے لیکن اس وقت مزہ بڑا آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کے جذبات ہیں، یہ خلاف ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے جذبات ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس میسج کو اپنے اندر آبزرو کریں، اس کو جمع کریں. لیکن پھر بھی اگر یہ باہر نکلنے کے بعد اگر کوئی کہے کیا سیکھ کر آئے، وہ کہنے گا جی شاہ جی نے بھی تقریر کی، حضرت علامہ گیلانی صاحب قبلہ مدثر اللہ علیہ بھی تقریر کی، تقریر بڑی شاندار تھی. یار وقت ٹو وقت یاد تو نہیں ہے لیکن اس وقت مزہ بڑا آیا، لیکن میسج ہمیں سمجھ میں آ گیا. وہ چاہے 1 گھنٹے کی تقریر تھی یا 2 گھنٹے کی تقریر تھی، بنیاد ہمیں سمجھ میں آ گئی. وہ کہے گا جناب کیا سمجھ میں آ گئی؟ کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب میری نگاہوں میں دچتا نہیں کوئی. یہ سمجھ میں آ گیا جناب، اب میری نگاہوں میں دچتا نہیں کوئی. اور سن لے بھائی، جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں. بس یہ اس کا میسج ہے اس محفل کا. اللہ رب اللہ، جس کو جناب اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، محمد سے وفا کیا ہے؟ آپ کے والدین کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے وفا کیا ہے؟ آپ کے صحابہ کا ادب. حضور سے وفا کیا ہے؟ آپ کے خاندان و اہل بیت کا ادب. حضور سے وفا کیا ہے؟ آپ کی شریعت کی اتباع. تو یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور اللہ کرے گا سب سے، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے. تو جس کا چہرہ کھل جائے کہ اس نے حضور کا ذکر کیا ہو، حضور کے خاندان کا ذکر کیا ہو اور اپنے بچوں کو بھی وارا ہو. اور ظاہر سی بات ہے نا، آپ اگر کسی تنظیم کے اندر ہو، آپ کسی تحریک و تنظیم کے اندر ہو، دوسری تنظیم اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نظریاتی نہیں. ایک آدمی کسی تنظیم و تحریک کے اندر ہو، اسے دوسرا لیڈر اچھا لگے، لوگ کہیں گے یہ ذرا ابھی غدار ہو گیا ہے. نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے؟ جو کہے جی میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، میرے لیڈر کے گھر جیسا گھر کسی کا نہیں، اس کے شہر جیسا شہر کسی کا نہیں، بچے میرے بھی ہے بھائی لیکن جیسے میرے لیڈر کے بچے ایسے بچے کسی کا نہیں، جیسا اس کا شہر ہے ایسا شہر کسی کا نہیں. یہ نظریات ہے اور خدا اس پر امت کو لا کر جمع کرنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر ایسے جمع ہو جاؤ کہ محبت بھی ان کی وجہ سے ہوگی، قرار بھی ان کی وجہ سے ہوگا اور دشمنی بھی ان کی وجہ سے ہوگی. یہ نظریات ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے سینوں کو ذکر مصطفیٰ کے لیے کشادہ کرے، کیونکہ ہم جو ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اس کا سلوشن، اس کا حل اتحاد اور یونٹی اگر ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ سے. میں کون ہوں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. آپ کون ہیں حضرت؟ میں آپ کو جانتا نہیں، لیکن ہم ایک فکر پر جگہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے؟ تو کہا ہاں. تو رب کہے گا ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اور واقعی میں اب میری نگاہوں میں، یہ ایمان مومن کا، اب میری نگاہوں میں، کسی شاعر نے کہا نا میں سارے بڑوں کو سلام کرتا ہوں، سب کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن بھائی مصطفیٰ کے بعد میں سب عزت والوں کا احترام کرتا ہوں، میں سب اہل فضل کی قدر کرتا ہوں، لیکن بھائی میرے مصطفیٰ کے بعد. اس لیے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا. تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا. محبت سے کہ جیسے میرے، مل کر کہتے جیسے میرے حضور دیکھ رہے ہیں، مل کر کہیں جیسے میرے ایسا نہیں کوئی. اللہ اس قول پر ہمیں سچا رکھے، ہماری نسلوں کو سچا رکھے، اور اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارے بڑے بڑے گناہ اور ہمارے دل جو گناہوں سے کالے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس گناہوں کو، اس سیاہی کو ہمارے دلوں سے دور کرے، ایمان کا نور دے. شریعت مطہرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام حقوق کی ادائیگی جو حضور سیرت اور شریعت لے کر آئے ہیں اس پر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.